اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈ محرر تھانہ تیموریہ محمد عباس بھائی، خادم ملت خاکسار حسین فکری، چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین جہاں نثاران پاک ISI، جہاں نثاران پاک رینجر، جہاں نثاران پاک پولیس، جہاں نثاران الطاف حسین، سینئر وائس چیئرمین جہاں نثاران پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ پاکستان شہزاد پور ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح البہت دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ، مصطفیٰ آباد UC 10، دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑو عباسی، شہید قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ، دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاہراہ میجر انور شمیع عباسی شہید، نادامور ٹاؤن کراچی۔ خادم ملت خاکسار حسین فکری آپ سے مخاطب ہے۔ میں کل حاضر ہوا تھا کیونکہ آج ہماری ان تمام تنظیموں کی جانب سے اظہار یکجہتی افواج پاکستان اور انڈیا کی بزدلانہ حملے اور ہماری صفوں میں موجود یہود و نصارہ قادیانی کے ایجنٹوں کی مذہبی دہشت گردی کے خلاف ایک تاریخ ساز مظاہرہ 3 بجے سہ پہر ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی کے بالکل سامنے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں نے کل شاہراہ نورجہاں تھانہ کہ ہمارے محترم و محسن جنہوں نے فوراً مجھے ملاقات کا وقت دیا اور علاقے کی صورتحال پر بھی کافی دیر گفتگو کی، جو فرقہ واریت و مذہبی دہشت گردی ہمارے علاقے میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کے سدباب کی بھی بات ہوئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ان کو وزٹ کروایا جائے گا۔ انجمن فلاح البہت دائرہ کراچی کمیونٹی ہال میں ان کے اعزاز میں استقبالیہ ہوگا اور انہیں فخر پاکستان سابق SSP CID چودھری اسلم شہید MCN کمیونٹی ایوارڈ بھی دیا جائے گا اور علاقے کے معززین سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی، تاکہ جو کالی بھیڑیں ہیں، کوئی جماعت خراب نہیں ہے، تمام تنظیمیں اچھی ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک تو یکجہتی چاہتی ہے امت مسلمہ کی، تو وہ کسی تنظیم کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے نکالیں۔ آج دائرہ میدویہ برادری کے خلاف جس طریقے سے مذہبی منافرت پھیلا کر مسجد اعظم میدویہ کو بند کرا دیا گیا، انجمن فلاح البہت دائرہ کراچی کمیونٹی پر دوبارہ قبضے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، تو ہم ان کو متنبع کر دینا چاہتے ہیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے۔ یہ میرے خلاف جھوٹی اپلیکیشنیں دیتے ہیں، قادیانی کے نعرے لگواتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑی صبر و برداشت ہے۔ ابھی ہمارے جو MQM کے جو غدار ہیں، انہوں نے ایک جھوٹی FIR تیموریہ تھانے میں درج کروائی تھی، آپ کو بھی پتہ ہوگا یہ بات۔ تو مجھے رات کو 2 بجے انہوں نے بغیر کسی وارنٹ کے ان قوم کے غدار جو کمالو کے چیلے ہیں، جن کو ہم نے اپنے درمیان پالا آستین کے ساتھ، انہوں نے چھاپا پڑوایا غیر قانونی، اور مجھے جو ہے وہاں تیموریہ تھانے 2 دن رکھا، ہراساں کیا گیا رینجر کی طرف سے۔ کالی بھیڑیں بھی ہر جگہ موجود ہیں، اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ MQM الطاف کے کون لوگ ہیں جو بفر زون میں نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے، میرا MQM الطاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، قائد میرا الطاف حسین تھا، ہے اور رہے گا، مرتے دم تک رہے گا۔ اگر یہ جرم ہے تو اس پہ آپ میری FIR کاٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹارگٹ کے لیے اندر نہیں ہوں، میں نے قتل کیا ہے، اور پھر میں SPT سے ریٹائر ہوں۔ یہ تمام ایجنسیز جو ہے
ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر مذہبی دہشت گردوں سے لڑ رہا ہوں، ٹارگٹ کلروں سے لڑ رہا ہوں، بھتہ خوروں سے لڑ رہا ہوں، پولیس کی کالی بھیڑوں کے خلاف لڑ رہا ہوں، ان کی پولیس کی پذیرائی کر رہا ہوں، تو میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ لیکن بہرحال اوپر سے پریشر تھا سیاسی، وہ خود قبولا انہوں نے. اب یہ کورٹ میں جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈی جی رینجر صاحب کو لیٹر لکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ کالی بھیڑوں کو نکالیں جو مبتن شہری کو ٹارگٹ کے لیے لندن کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں. ان سے پوچھے تو صحیح کیا ثبوت تھا ان کے پاس؟ صرف کمالو کے پریشر پہ تم نے میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کر دیا. اور وہ پاسپورٹ مجھے جیل سے آنے کے بعد میں نے جمع کرائے ڈاکومنٹس اور مجھے کلیئر کر دیا اس جھوٹے کیس سے. تو میں تو کیس بغیر لڑے جیت چکا ہوں. تو آج جو مظاہرہ رکھا ہے تو ہمیں سیکورٹی چاہیے، کیونکہ لازمی بات ہے یہ سارے دشمن ہیں ہمارے، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے اندر کالی بھیڑیں ہوں، چاہے ہمارے انڈر ورلڈ والے ہوں، جعلی صحافی ہوں. ان سب سے لازمی بات ہے ہماری جنگ ہے، اور ہم اپنی افواج پاکستان فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. تو میں کل اس لیے حاضر ہوا تھا کہ ایس ایچ او صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے، لیکن ان سے بھی نہیں ہوئی. اور آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اس لیے آپ چلے گئے. تو آپ رات کو آئیے گا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی. میں رات بھی گیا 10 بجے کے بعد، لیکن 11 بج گئے تھے، آپ نہیں آئے تھے. ابھی صبح بھی ہو کر آیا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچا ہوں، لیکن پتہ چلا کہ آج بھی آپ نہیں آئے. ستار بھائی سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا یار ریسیو نہیں کرو، یہ ایسے ہی رکھ لو، انفارمیشن ہے خالی، تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے. کل کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ایس ایچ او صاحب یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. تو میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. اب یہ میں ویڈیو بنا کر، اب آپ کا نمبر تو دے دیا تھا سلیم بھائی نے رات کو، لیکن یہ واٹس ایپ پر نہیں ہے، اور آپ کال ریسیو نہیں کر پا رہے، کس وجہ سے مجھے نہیں معلوم، بار بار لائن کٹ رہی ہے. تو میں نے ضروری سمجھا اس کی ویڈیو بنا کر میں وائرل کر دیتا ہوں، تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے. کل ایس ایچ او صاحب مجھ سے نہ کہیں کہ آپ نے بغیر انفارمیشن کے یہ پروگرام کیوں کیا. یہ بہت ضروری ہے. آج کل کے جو حالات ہیں کراچی کے، خاص طور سے انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے. حالانکہ تھانہ شاہراہ نوجہ نہیں لگتا، لیکن پھر بھی میں نے ضروری سمجھا کہ جو مذہبی دہشت گرد جو ہیں ان کا تعلق بھٹو کالونی سے ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آ کر کو اٹیک کر دیں. تو ان کو اس لیے اطلاع دے دی ہے تاکہ وہ بھی گواہ رہیں اس بات کے. اور وہ تو بڑے اچھے خوش اخلاق انسان ہیں، اور انشاءاللہ ایک تقریب رکھیں گے، اس میں ہم اپنے ثاقب خان صاحب جو ہمارے موجودہ ایس ایچ او ہیں، رشید بھائی کو تو آپ جانتے ہیں، راجپوت ہمارے جو پہلے ایس ایچ او تھے، کتنی عزت کرتے تھے، کتنے ایوارڈ ہم نے ان کو دیے، تو انشاءاللہ ان کو بھی دیں گے. تو یہ میں ویڈیو وائرل کر رہا ہوں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے. کیونکہ اگر آپ کا واٹس ایپ نمبر ہوتا تو میں اس کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا، تاکہ آپ ایس ایچ او صاحب کو بھیج دیتے، لیکن ممکن نہیں ہے. تھانہ تمری کا کوئی نمبر واٹس ایپ کا میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں ان کی ذمہ داری لگا دیتا. اور ریسیو اس لیے نہیں کیا انہوں نے، ستار بھائی نے، کہ حساس معاملہ ہے یہ، تو میں کم از کم اس کو ریسیو نہیں. ہاں وہ کہہ دیں گے ہیڈ مورر صاحب تو میں کر لوں گا، لیکن آپ کا فون ریسیو نہیں ہو رہا، تو مجبوراً میں نے ویڈیو بنا دی ہے ثبوت کے طور پر، اور اس کو وائرل کر رہا ہوں. جس طرح ذیشان شفیق صدیقی صاحب نے، جو راشی اہلکاروں نے رمضان میں مفت خربوزہ اور گالیاں دی تھی، اس پر ایکشن ہو گیا. تو یہ ویڈیو وائرل ایک ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی. اگر رابطہ نہیں ہو سکا متعلقہ تھانے سے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. میں 3 دفعہ آ چکا ہوں، لیکن نہ آپ سے ملاقات ہوئی اور نہ ایس ایچ او صاحب سے، ورنہ میں ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں دے سکتا تھا، جس طرح ہم نے عابد شاہ صاحب کو دے دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا، جیسے ہمیشہ رہا ہے، رشید صاحب کے دور میں بھی رہا. اور ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ایس پی کے اندر جو کالی بھیڑیں تھیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا تھا، لیکن ہم نے معاف کر دیا تھا. یہ ہماری غلطی تھی، جس کا خمیازہ ہم نے اب ان کے ہاتھوں بھگتا. تو یہ معافی دینا جو ہے نا، نصیحت ہو گئی ہے کہ جو پکڑ میں آ جائے ملک دشمن عناصر، اس کو سالوں کو سزا دلواؤ، تاکہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ ہو. لیکن اللہ نے پھر بھی مجھے سرخرو کیا ہے. کیسے مجھے ٹارگٹ کر لندن ثابت کر سکتے ہیں؟ آئیں کورٹ میں، ڈی جی رینجر بھی آئے، ان کالی بھیڑوں کو بھی ساتھ لائیں اور ثابت کریں کہ بے بنیاد الزام کے تحت. کل میں نے اسی خوشی میں ساتھیوں کو مٹھائی بھی کھلائی، جنہوں نے 2 دن تک تھانے والوں نے میری خدمت کی. رینجر کا پریشر تھا، ہتھکڑی لگاؤ، اس کو لاک اپ کرو، یہ ان کی مہربانی ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ اسلم بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو تھانے کا اس میں قصور نہیں ہے. وہ تو زبردستی جو ہے رینجر نے میرے خلاف فائر کٹوائی تھی، وہی بھگتیں گے انشاءاللہ. تھانہ تو میرے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ تھانے کے ساتھ تعاون کیا ہے، غلط لوگوں کو پکڑوایا، چوروں کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا ہے. تو میں ٹارگٹ کے لیے لندن کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے.
پاسپورٹ میرا بن چکا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک ہی محب وطن پاکستانی ہے، ایک ہی محب وطن مسلمان ہے جو قادیانی نہیں ہے۔ یہ کہتے رہے قادیانی ظالم، یہ خود قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں۔ جتنے بھی مذہبی جماعتوں کی کالی بھیڑیں ہیں یہ سب قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ریلیاں نکالتی ہیں فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، خود وہاں سے فنڈنگ لیتی ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، یہ مصنوعات کے بائیکاٹ کا کہتے ہیں، اور خود ان کے بچے جو ہے یہ مصنوعات استعمال کر رہے ہیں، یعنی کلوفل کا تضاد ہے۔ تو یہ میں ویڈیو وائرل کر رہا ہوں ثبوت کے طور پر، تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ کل کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار کم از کم نہیں ہوں گا۔ میں ان نعروں جناح کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، امام النام اسلام کے انفرامین، در اتفاق نصرت دینت، در نفاق عظیمت دینت، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بھی ان کے عالم میں بھاری ہوگا۔ اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا کے ساتھ۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز، آج ڈی وائب TV پاکستان۔